نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیریز میں خوش آمدید۔ الحمدللہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات کو ہم سمجھ رہے ہیں زندگی کے مختلف گوشوں کے حوالے سے، چاہے وہ عبادات کے معاملات ہوں، اخلاقیات کا ذکر ہو اور مطلوبہ صفات کا بیان ہو، یا وہ برے اعمال جن سے منع کیا گیا ان کا تذکرہ ہو، گھریلو زندگی ہو، اس سے باہر نکل کر دوسروں کے ساتھ ہمارے رویے ہوں، ان سب ہی پہلوؤں کے حوالے سے ہم نے کئی احادیث کا مطالعہ الحمدللہ اب تک کیا ہے۔ آج بھی چند عملی پہلوؤں پر بات ہوگی، اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جو بری ہیں، جن سے ہمیں منع کیا گیا ہے، مگر ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہیں۔ مثلا منافق کی نشانیوں کا آج کے پروگرام میں ہم ذکر کریں گے، تکبر کا بیان بھی آئے گا، بے شرمی کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی، ہرس اور لالچ اس پر بھی گفتگو ہوگی، پھر اللہ کے فیصلوں پر راضی نہ رہنا، شکوہ شکایت کرنا، اس کا بھی تذکرہ ہوگا، اور ایک بہت بڑی بیماری، ایک بہت بڑا خطرناک جرم، اور وہ ہے ریاکاری، دکھاوے کا معاملہ، اس کے تعلق سے بھی آج کی نشست میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے منافق کی 3 نشانیاں، اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور یہ روایت جو پیش کی جا رہی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ آئیے اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت المنافق 3 اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بخاری اور مسلم شریف کی اس روایت کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ ارشاد ہوا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے، اور جب اس کو کسی چیز کا امین بنا دیا جائے تو خیانت کرے۔ اس روایت میں 3 نشانیوں کا ذکر ہے۔ مسلم شریف میں ایک اور بات بھی آئی ہے، اذا خاصم فجر، جب وہ جھگڑے پر آئے تو پھٹ پڑے، یعنی گالیاں دینے پر اتر آئے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور روایت میں یہ ذکر بھی آیا، جو ایک اور روایت حدیث کی ہمارے سامنے آتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہونے کا دعوے دار ہو، وَإِن صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، یعنی کہ وہ نماز ادا کرنے والا بھی ہو، وہ روزہ رکھنے والا بھی ہو، اور اس کو یہ دعویٰ ہو کہ وہ مسلمان ہے، اگر یہ نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں تو وہ منافق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں، ایک ہوتا ہے عقیدے کے اعتبار سے نفاق کا معاملہ، وہ دور نبوی کے منافقین میں بھی موجود تھا، اور یہ ہیں وہ صفات جو منافقانہ صفات ہیں جن کا حدیث میں بیان آ رہا ہے۔ یہ خطرہ تو ہم مسلمانوں کے لیے ہے نا، جھوٹ کا معاملہ، وعدہ خلافی کا معاملہ، خیانت کا معاملہ، گالیاں دینے کا معاملہ، کس قدر معروف باتیں ہمارے معاشرے میں، ڈرنا چاہیے۔ اور جس میں سب ہیں وہ پکا منافق ہے، اور جس میں جتنی برائی ہے وہ اتنا فیصد منافق ہے۔ اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، یہاں 3 نشانیوں میں سے پہلی بات جو آئی، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ جھوٹ کے حوالے سے اور جھوٹی گواہی کے حوالے سے پچھلے پروگرام میں بات ہو چکی ہے الحمدللہ، پھر بھی اشارتاً تذکرہ ہو جائے کہ پہلی نشانی بیان ہو رہی کہ جب بھی بات کرے گا وہ جھوٹ بولے گا۔ ایک ہے کبھی غلطی ہو گئی، کبھی کوتاہی ہو گئی، کبھی غفلت ہو گئی، کوئی جبر آ گیا، کوئی مجبوری ہو گئی، وہ ایک الگ بات، مگر وتیرہ بنا رکھا ہے کہ جھوٹ ہی بولنا، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ پھر اعتبار ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں دیکھ لیں، میں پہلے عرض کر چکا ہوں پچھلے پروگرام میں، اپنے دفاتر میں دیکھ لیں، اپنے محلے معاشروں میں دیکھ لیں، آپس کے لین دین میں دیکھ لیں، حکمرانوں کے رویوں میں دیکھ لیں، کس قدر جھوٹ رچا بسا ہے نیچے سے لے کے اوپر تک۔ بقول ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، جو جتنے بڑے منصب پر ہے اتنا بڑا جھوٹا ہے، اور آج ہم اپنے معاشرے میں نیچے سے اوپر یہ حرکتیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ منافق کی علامت ہے، جب بات کرے وہ جھوٹ بولے۔ دوسری بات، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا، جب وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا۔ آج ہم کیا کہتے ہیں، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، اور وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور ہم مسکراتے بھی یہ جملے کہتے ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منافق کی نشانی کیا بیان کریں، جب بھی وعدہ کرتا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ استغفر اللہ، یہ منافقانہ روش ہے،
یہ کوئی مسکرانے کی بات نہیں کہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے، استغفر اللہ۔ وعدے کے بارے میں ایک اور روایت میں ذکر آتا ہے جو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر خطبات میں بیان فرمایا کرتے تھے۔ بہقی شریف میں بھی روایت موجود ہے کہ لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ دین کی نفی ہو رہی ہے اس کے بارے میں جو وعدے کو پورا نہ کرے۔ وعدے ہم اپنے آپ سے بھی کرتے ہیں، جی ہاں یہ بڑا عجیب وعدہ ہے، نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، بدی سے بچنے کا ارادہ کرتے ہیں، بات سمجھ آ گئی جھوٹ غلط ہے، ارادہ کر لیا، پھر بھی خلاف ورزی کر ڈالی۔ کچھ وعدے اپنے آپ سے کرتے ہیں، نیکی کا ارادہ کرنا، بدی سے رکنا، اس کا ارادہ کرنا۔ کچھ وعدے دوسروں سے کیے جاتے ہیں جو باقاعدہ کچھ لکھے بھی جاتے ہیں، رینٹ کا ایگریمنٹ ہے، بزنس کا ایگریمنٹ ہے، سپلائی کا ایگریمنٹ ہے، وغیرہ وغیرہ لکھے جاتے ہیں۔ اور کچھ امپلائڈ ایگریمنٹس ہوتے ہیں، مثال کے طور پر شوہر بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، ماں باپ اولاد کی کفالت کریں گے، یہ کہیں لکھا ہوا نہیں۔ نکاح نامے پہ کہیں لکھا ہے کہ اولاد پیدا ہوگی تو کفالت کرے گا باپ، کہیں نہیں لکھا ہوتا، بٹ یہ امپلائڈ ہے، انگریزی میں لاء کی لینگویج میں کہا جاتا ہے امپلائڈ ایگریمنٹ ہے، اور دین بھی اس کی تعلیم دیتا ہے۔ زوجین کے حقوق ادا کرنا، اولاد کی پرورش کرنا، تربیت کرنا، بات ہو چکی ہے ہماری نشستوں میں پہلے بھی۔ بہرحال بندوں سے ہمارے معاہدے اور وعدے، سب سے بڑا وعدہ کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے، اس کو معبود مانا اور اس کے نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول مانا۔ عبادت اللہ کی، طریقہ رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پوری زندگی کا وعدہ ہے۔ گھر میں ہو تب بھی یہ وعدہ ہے، بازار میں تب بھی یہ وعدہ ہے، جاب کر رہے ہیں تب بھی یہ وعدہ ہے، جج کی سیٹ پر بیٹھے تب بھی یہ وعدہ ہے، اینکر پرسن کوئی بنا بیٹھا ہے تب بھی یہ وعدہ ہے، کوئی حکمراں بنا بیٹھا ہے تب بھی ایک وعدہ ہے، کوئی استاد معلم ہے تب بھی ایک وعدہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ اور میں جس رول اور پوزیشن میں ہیں، آپ کا میرا سب سے بڑا رول کیا ہے؟ عبداللہ کا رول، اللہ کا بندہ بننا، یہ وعدہ اللہ تعالیٰ سے۔ اور قرآن کہتے ہیں کہ ان العہد کان مسئولا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34 میں، بے شک وعدے کے بارے میں، عہد کے بارے میں سوال ہوگا، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ وعدے کی جو وفا ہو جائے۔ قرض کے بارے میں بھی سن لیں، بڑے آرام سے ہم قرض لے کے کھا جاتے ہیں، اور جو بڑے ہیں، بڑے لٹیرے اور بدماش اور ڈاکو اور قوم کو لوٹنے والے ہیں، وہ اربوں خربوں کی کر چکے ہیں کرپشن۔ کہاں تک بچیں گے؟ اللہ کی عدالت سے بھی بچ جائیں گے کیا؟ بہرحال ہم کہتے ہیں وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے۔ اور اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرض معاف نہیں ہوتا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ترمذی کی روایت میں، ایک شخص اللہ کے راہ میں قتل یعنی شہید ہو، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو، یہ بھی جنت میں داخل نہ ہوگا جب تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی کا اہتمام نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس قدر بھاری معاملہ، اور ہم کہتے ہیں وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے۔ تو قرض بھی ایک وعدہ ہے، اور منافق کے بارے میں کہا جا رہا ہے جب بھی وعدہ کرتا ہے بندوں سے اور کہیں، جب بھی وعدہ کرتا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور قرض بھی وعدے میں داخل ہے۔ آخری بات جو اس حدیث میں آئی ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب وہ اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے وہ خیانت کرتا ہے۔ امانت روپے پیسے کی بھی ہے، اور اس کو بھی لوگ لے کے بھاگ جاتے ہیں، اڑا جاتے ہیں، لیکن امانت روپے پیسے تک محدود نہیں۔ آپ کے میرے پاس کوئی اختیار ہے، کوئی جاب پر مجھے رکھا گیا، مجھے اختیار دیا گیا، وہ اختیار، وہ وقت میرے پاس امانت ہے جس کی میں تنخواہ لیتا ہوں۔ اسی طریقے پر کسی نے مجھ سے کوئی مشورہ مانگا تنہائی میں اور راز کی بات بتائی، وہ راز کی بات کو راز یہ رکھا جائے گا، یہ امانت ہے میرے پاس۔ حدیث میں آتا ہے کسی نے تمہیں کہا کہ سلام پہنچا دو، یہ امانت ہے۔ مجلس کی جو باتیں ہوا کرتی ہیں، میٹنگز کی جو اندرونی باتیں ہوا کرتی ہیں، وہ بھی امانت ہیں۔ اور آگے بڑھیں، کوئی جج بنا بیٹھا ہے تو یہ عدالت کی جج کی کرسی امانت ہے، کوئی حکمراں بنا بیٹھا ہے تو یہ حکمراں کی کرسی امانت ہے، کوئی خاص طور پر جو گورنمنٹ کے اداروں کے اندر ملازمین ہیں، چاہے وہ فورسز کے اندر ہوں یا گورنمنٹ کے دیگر اداروں کے اندر ہوں، جتنے ادارے قومی ادارے کہلاتے ہیں، جو قوم کے پیسوں پر، معاف کیجیے گا توجہ سے سنیے گا، جو قوم کے ٹیکسز پر چلتے ہیں، وہاں بھی امانت کا خیال رکھنا ہے۔ اور وہاں ڈنڈی مارنے والے بڑے مجرم ہیں۔ ایک آدمی نے ایک دکان والے کے ڈنڈی ماری تو چھوٹی ڈنڈی ہے ڈنڈی، غلط ہے، خیانت ہے، غلط ہے، مگر قومی اداروں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، قومی اداروں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں ڈنڈی مارتے ہیں، وہ پوری قوم کے مجرم بھی ہیں اور اللہ کے مجرم بھی ہیں۔ یہ ہے خیانت کی انتہائی شکلیں، استغفر اللہ۔ پھر آپ کا میرا جسم بھی امانت اللہ کی، روح بھی امانت اللہ کی، اولاد بھی امانت اللہ نے دی، مال بھی امانت اللہ نے دیا، قرآن بھی امانت اللہ نے دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بھی امانت جن کا مطالعہ کر رہے ہیں اللہ نے پہنچائی ہم تک۔ ان سب کے حوالے سے ذمہ داری کا احساس ہو، یہ سب امانتیں ہیں ہمارے پاس، اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے۔ اور چوتھی بات مسلم شریف کی روایت میں تھی منافق کی نشانیوں کے بارے میں، اذا خاصم فجر، جب جھگڑے کا موقع آئے تو وہ گالیوں پر اتر آتا ہے، پھٹ پڑتا ہے وہ، اور شیطان کا ایجنڈا ہے، شیطان لڑوانا چاہتا ہے ایمان والوں کو، غصہ آ ہی جاتا ہے،
تبھی تو کہا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، یہ لاتا ہے غصہ شیطان اور لڑاتا ایمان والوں کو۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 90-91 میں تفصیل آئی کہ وہ تمہیں لڑانا چاہتا ہے، بغض اور عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ دیکھیے سڑک کے اندر سڑک پر دیکھ لیجئے، مارکیٹس میں دیکھ لیجئے، کبھی تو گھروں کے اندر بھی، کبھی تعلیمی اداروں کے اندر بھی، اور کبھی میڈیا پر بیٹھ کر، معاف کیجئے گا ہمیں تو شوق نہیں ہے اس طرح کے پروگرامز کو دیکھنے کا، نہ وقت ہے ہمارے پاس فضولیات کے لیے، مگر بتانے والے کبھی بتاتے ہیں اور کبھی سوشل میڈیا پر شیئر بھی کرتے ہیں۔ یہ زبان بول رہے ہیں ہمارے سیاستدان بیٹھ کر، جو ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے اور دیکھ نہیں سکتے، اور یہ قوم کے رکھوالے بننے کی کوششیں کرتے ہیں، اور ان کو یہ زعم ہے کہ جناب آپ ہمیں منتخب کریں تاکہ آپ 20 کروڑ عوام کے ہم حکمراں بن سکیں۔ ان کی بھی یہ زبان جو میڈیا پر لوگ دیکھتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں ہم سے کبھی سوشل میڈیا پر، ڈرنا چاہیے۔ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام، اور مسلم کی جس روایت کا ذکر کیا گیا اس میں تذکرہ ہوا کہ جب بھی جھگڑے کا موقع آتا ہے تو وہ پھٹ پڑتا ہے، یعنی گالیوں پر اتر آتا ہے۔ یہ چوتھی صفت ہے منافق کی۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نفاق کے مرض سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور یہ جو منافقانہ صفات کا ذکر آ رہا ہے، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا، جب امانت رکھوائی جائے گی خیانت کرے گا، اور جب جھگڑے کا موقع آئے گا تو پھٹ پڑے گا، گالیوں پر اتر آئے گا، ان گھٹیا حرکتوں سے اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، وقت ہوا ایک وقفے کا، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد انشاءاللہ۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور اپنے مطالعے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وقفے سے پہلے ہم نے بات کی تھی منافق کی صفات کے حوالے سے، جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت اور گالیوں پر اتر آنا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور چند اور وہ باتیں کہ جو کہ پسندیدہ نہیں ہیں بلکہ ہمارے دین نے اس سے ہمیں روکا ہے، ان پر گفتگو کرتے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ان حرکتوں سے ہم اپنے آپ کو بچانے والے ہوں۔ نیک آدمی فقط وہ نہیں ہوتا جو فقط نیکیاں ہی کرتا ہو، بلکہ کامل نیکی یہ ہے کہ آدمی نیک اعمال بھی کرے اور گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ یہ پورا پیکیج ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ جیسے ہم قرآن میں پڑھتے امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم، بدی سے روکنا، یہ پورا پیکیج ہے۔ تو کرنے والے کاموں کو انجام دینا ہے اور جن کاموں سے روکا گیا ان سے بچنا ہے۔ یہ ہے کامل نیکی جس کا تقاضا اللہ اور اللہ کے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا ہے۔ اب جو بات کرنا مقصود ہے وہ ہے تکبر کا موضوع۔ جی ہاں، بہت عام ہے ہمارے ہاں، اور ایسے متکبر لوگ ہیں، ہے کچھ نہیں مگر اکڑ بہت ہے کچھ نہیں ہاتھ پلے، اکڑ مگر بہت ہے۔ آئیے تکبر کے حوالے سے دو احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلی روایت بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اور اس روایت کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو کہ اس حدیث کا آخری حصہ ہے۔ بخاری اور مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، الا اخبرکم باہل النار کل عتل جواد مستکبر، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بخاری اور مسلم کی اس روایت کا ترجمہ پیش خدمت ہے جو کہ اس حدیث کا آخری حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو بتاؤں کہ دوزخی کون ہے؟ ہر اکھڑ، بدخو اور مغرور شخص۔ اللہ اکبر۔ دوزخ میں جانے والا کون؟ اکڑ دکھانے والا، اکھڑ مزاج جسے ہم کہتے ہیں، اور بدخو برے طرز عمل اور رویے والا، اور مغرور قسم کا آدمی جس کو غرور آ جاتا ہو۔ تو اکڑ دکھانے والا، اکھڑ مزاج، سخت مزاج والا، اکڑ دکھانے والا اور مغرور قسم کا آدمی، یہ شخص ہے جو جہنم میں جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اسی تکبر کے حوالے سے ایک اور روایت پیش خدمت ہے، اور یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے۔ آئیے اس روایت کا بھی مطالعہ کر لیتے ہیں۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر او كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بخاری اور مسلم میں یہ روایت بھی ہے جس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ ارشاد ہوا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ پچھلی روایت میں کیا تھا؟ اکھڑ مزاج، مغرور آدمی، اس کا ٹھکانہ جہنم میں۔ اور اس روایت میں کیا ہے؟ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ۔ المتکبر، بڑائی والا کون؟ فقط اللہ سبحانہ و تعالی۔
ہر اذان کے وقت، اقامت کے وقت، ہر نماز میں رکوع میں جاتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کیا ہے آخر؟ سوچ سمجھ کے ان الفاظ کو ادا کرنے والا کبھی اس کے اندر تکبر پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ بڑائی فقط کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ابو داؤد کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا الکبر ردائی، یہ کبر، یہ بڑائی، یہ تکبر میری چادر ہے، اور جو اس سے مجھ سے لینا چاہے گا میں اس کو توڑ کر رکھ دوں گا۔ استغفر اللہ۔ کیسے پتہ چلے گا ہمارے اندر تکبر تو نہیں؟ ایک طریقہ اور پیمانہ اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام نے یوں فرمایا بیان کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بچا لیا جاتا ہے۔ جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بچا لیا جاتا ہے۔ چیک کر لیں، بچوں کو آگے بڑھ کر ہم سلام کرتے ہیں۔ میں اگر ایک باپ ہوں تو کیا میں اپنی اولاد کو بھی سلام کرتا ہوں کبھی؟ پہلے خود۔ اگر میں ایک شوہر ہوں تو اپنی بیوی کو خود سلام کرتا ہوں۔ اگر میں سیٹ ہوں، مالک ہوں، میں نے سمجھ رکھا ہے اپنے آپ کو، تو اپنے ملازم کو میں سلام کرتا ہوں کبھی؟ محلے میں اگر کوئی صفائی ستھرائی کرنے والا ہے، گاڑیوں کو صاف کرنے والا ہے، وہ بھی مسلمان ہے، کیا میں کبھی آگے بڑھ کر اس کو سلام کرتا ہوں؟ یہ میرے دل میں یہ بات آتی میں تو بڑا ہوں، میں تو مالدار ہوں، یہ تو نیچا ہے، یہ تو کمتر ہے، یہ تو حقیر ہے، یہ کم مال والا ہے، یہ کم مال والا ہے، یہ کم حیثیت والا ہے، یہ کم اختیار والا ہے، یہ کم منصب والا ہے، تو اس کو میں نظر انداز کر دوں اور میں چاہوں کہ وہ سلام کرے پہلے؟ یہی تو اکڑ ہے میں، اسی میں کو تو فنا کرنا ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ اس انا کو فنا کرنا ہے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے تو بندہ جنت میں داخل نہ ہوگا، اور اکھڑ مزاج قسم کا آدمی، مغرور قسم کا آدمی، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ کبھی تنہائی میں سوچیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، جیسے کہا گیا بعدس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی کس کی؟ نبی مکرم علیہ السلام کی۔ اللہ نے اس پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر کس کو نوازا؟ محمد کریم علیہ السلام کو۔ اور ان کی عاجزی کا عالم کیا ہے؟ عام مجمع میں صحابہ کرام کے درمیان بیٹھ جاتے تھے، کوئی اچیومنٹ ملتی تو سجدہ شکر ادا کرتے، فتح مکہ ہو رہی ہے تو داڑھی مبارک سینے سے لگی ہوئی اور پیشانی مبارک اونٹ کے کجاوے پر ٹکی ہوئی، جھکی ہوئی ہے کہ میں اللہ کے ایک عاجز بندے کی حیثیت میں داخل ہو رہا ہوں، ایک فاتح کی حیثیت میں نہیں۔ باقی کسی کے پاس ہے کہ اکڑ آتی ہے؟ کسی بزرگ نے کسی کو اکڑتے ہوئے دیکھا تو کہا بھائی تو کیوں اکڑتا ہے؟ کہا میں ایسا اور میں ویسا۔ اس نے کہا ایک ناپاک قطرے سے تیری پیدائش ہوئی، زمین میں چل پھر رہا ہے تو تیرے پیٹ میں پیشاب پخانے کی گندگی بھی موجود، اور جب تو مرے گا تو قبر میں جائے گا تو تیرے جسم کا ذرہ ذرہ کیڑے مکوڑوں کے پیٹ کے اندر ہوگا۔ یہ تیری اوقات ہے، تو اکڑتا کس بات پر ہے؟ آپ اور میں کس بات پہ اکڑتے ہیں؟ آپ کے پاس میرے پاس ہے کیا؟ کچھ اگر ہے بھی تو اللہ کی عطا ہے، شکر اس کا بجا لائیں، کبریائی اور بڑائی اس کی بیان کریں۔ آپ کے لیے میرے لیے عاجزی ہی اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، نہ کہ بڑائی مارنا اور تکبر کا اظہار کرنا کہ ذرائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو جنت میں داخل نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بڑائی کا اظہار کرنے، تکبر سے، غرور سے محفوظ رکھے۔ ناظرین کرام، ایک اور موضوع پر بات کرتے ہیں مختصراً، اور وہ ہے بے شرمی کی بات۔ شرم و حیا کی اہمیت پر اور یہ ہونا چاہیے معاملہ ہمارا، اس پر بات پہلے ہو چکی ہے، مگر ابھی آج کل ہم ان نشستوں میں بات کر رہے ہیں ان باتوں کے حوالے سے جن سے روکا گیا، تو بے شرمی سے، بے حیائی کی باتوں سے روکا گیا۔ اس تعلق سے بھی ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔ ناظرین کرام، یہ روایت جامع ترمذی میں ہے، آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور مسند احمد میں بھی یہ روایت آئی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسند احمد اور جامع ترمذی کی روایت ہے، اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے یا ایمان کا ثمرہ ہے، اور ایمان کا مقام جنت ہے، اور بے حیائی و بے شرمی بدکاری میں سے ہے، اور بدی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ حیا ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان کا مقام یعنی ایمان والے کا مقام، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے والے کا مقام جنت میں ہے، اور یہ بے شرمی، بے حیائی، یہ بدکاری میں سے، یہ گناہ میں سے ہے، اور یہ گناہ گاری کا معاملہ، یہ بدکاری کا معاملہ، یہ بات جہنم میں، دوزخ کی آگ میں لے جانے والی ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ بے شرمی، بے حیائی یہ بھی ہے کہ ماں باپ کا ادب نہ کیا جائے، بڑوں کا احترام نہ کیا جائے،
ان کو عزت نہ دی جائے۔ بے حیائی بے شرمی یہ بھی ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ ظلم کیا جائے اور ان کی حق تلفی کی جائے۔ بے ادبی بے شرمی بے حیائی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کی بندگی کے تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے۔ ایک تاثر اور تصور یہ ہے بے شرمی اور بے حیائی کا، اور دوسرا پہلو ہے جو معروف ہے، بے پردگی کا معاملہ ہونا، مرد و عورت کا آزاد اختلاط ہونا اور عشق و محبت کی داستانوں کا عام ہونا، عورتوں کو بے پردہ کر کے گھروں سے باہر نکالنا اور ان کو بل بورڈ اور ٹی وی کی اسکرین کی زینت بنانا اور ان کے چہروں کو دکھا کر اپنے پروڈکٹس کو بیچنے کی کوشش کرنا، اور یہ مخلوط محافل کا معاملہ ہونا، ڈانس کی پارٹیز ہونا اور لوگوں کے اخلاق کا جنازہ نکالنے کی کوشش کرنا، اور میڈیا کی رنگین اسکرین پر تھرکتے، معاف کیجیے گا انتہائی معذرت کے ساتھ، جسموں کو دکھانا اور نیم برہنہ حالت کے اندر دکھانا اور اس سے آگے بڑھ کر حدود کو پامال کر دینا، یہ سارا کچھ بے حیائی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اور اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ بے حیائی اور یہ بدکاری یہ جہنم میں لے جانے والی شے ہے۔ حیا ایمان میں سے ہے، ایمان جنت میں لے جانے والا۔ بے حیائی بے شرمی یہ برے عمل اور بدکاری میں سے ہے، اور یہ برا عمل یہ بدکاری کا طرز عمل یہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ ناظرین کرام، ہم اس ذات بابرکات صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جن کے بارے میں احادیث کی کتابوں میں ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کواری پردہ کرنے والی لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ ایک کواری پردہ کرنے والی لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج امتی کیا ہیں اور کیسے ہیں حیا کے معاملے میں؟ آپ بھی سوچئے، مجھے بھی اللہ جائزہ لے کر ہمیں ہمارے معاملات کو درست کرنے اور حیا کے تابع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، حسب معمول وقت ہوا ایک وقفے کا، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے حرص کا معاملہ۔ حرص لالچ کو بھی کہتے ہیں اور طمع کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ دولت کی حرص کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کسی منصب کی چاہت کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کی بھی مذمت کی گئی ہے احادیث مبارکہ میں۔ آئیے دو احادیث کا اس حوالے سے مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلی حدیث ابو داؤد شریف میں ہے، آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایاکم والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح امرهم بالبخل فبخلوا وامرهم بالقطيعة فقطعوا وامرهم بالفجور ففجروا او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، یہ روایت ابو داؤد شریف میں، آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور اس میں ارشاد فرمایا کہ حرص و طمع سے بچو، کیونکہ تم سے پہلی قومیں اسی حرص سے تباہ ہوئیں۔ اسی نے ان کو بخل کرنے کو کہا تو انہوں نے بخل اختیار کیا، اسی نے ان کو قطع رحمی یعنی حقوق قرابت کی پامالی کے لیے کہا تو انہوں نے قطع رحمی اختیار کی، اسی نے ان کو بدکاری کے لیے کہا تو انہوں نے بدکاریاں کیں۔ اللہ اکبر۔ یہ شح کا لفظ یہاں حدیث میں آ رہا ہے اور سورہ تغابن کے آخر میں قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی بیماری جس کا ترجمہ کیا گیا حرص اور طمع۔ ویسے باطن کی بڑی بڑی بیماریوں کے لیے ایک لفظ شح کا قرآن نے بھی استعمال کیا اور یہاں پر حدیث میں بھی آیا۔ یہ حرص اور طمع یعنی لالچ جسے کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے کہ اس سے بچو۔ اسی حرص اور طمع اور ہوس نے پچھلی قوموں کو ہلاک کیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اسی حرص اور طمع کی لالچ نے ان کو بخل کرنے کو کہا۔ بخل کا مطلب ہوتا ہے کنجوسی۔ اگر آج تم خرچ کر دو گے اللہ کی راہ میں بندوں پر تو کل تمہارا کیا ہوگا؟ نہیں، بچا بچا کر رکھو، جمع کر کر کے رکھو، بڑھانے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی نے پچھلوں کو بخل کرنے کو کہا یعنی کنجوس بننے کو، تو انہوں نے بخل کیا۔ اسی نے ان کو قطع رحمی یعنی
رشتہ داروں کا حق کاٹنا یا رشتے توڑنا اس کا حکم دیا تو لوگوں نے رشتے توڑ ڈالے. کیوں جی؟ رشتہ دار غریب ہوں گے تو پیسہ مانگیں گے، ہمارا پیسہ کم ہو جائے گا، یہ لالچ تو ہے، حرص تو ہے. اب اگر پیسہ کم ہو جائے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے کیا ہم؟ تو بچا کر رکھو. تو قطع تعلقی کی یعنی قطع رحمی کی اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ختم کر لیے. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اسی نے ان کو بدکاری کے لیے کہا تو انہوں نے بدکاریاں کر ڈالیں. جیسے آج ہمارے معاشرے میں وقفے سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی، محض پیسہ کمانے کی ہوس میں آ کر اخلاق کا جنازہ نکال دیا جاتا ہے. محض پیسہ کمانے کی خاطر بدترین جرائم کیے جاتے ہیں. کچھ لوگ پیسہ کمانے کے لیے حرام جانوروں کا گوشت بیچ رہے ہیں، کچھ لوگ پیسہ کمانے کے لیے جھوٹے مقدمات کی پیروی کر رہے ہیں، کچھ لوگ پیسہ کمانے کے لیے عورتوں کو معاذ اللہ نیم بہانہ کر کے دکھاتے ہیں، کچھ لوگ معاذ اللہ پیسہ بنانے کے لیے اسکرینز کو رنگین کرنے کے لیے چند ٹکے حاصل کرنے کے لیے لوگوں کا غیرت کا جنازے کا معاملہ کر رہے ہیں. یعنی 40 بھی کر چکے ہیں اس جنازے کا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس طرح دھڑلے کے ساتھ اخلاق کا بیڑا غرق کر دیا گیا، عورتوں کو کس طرح ذلیل کر کے پیش کر دیا گیا، اور کس طرح اس معاشرے کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، مسلمان معاشروں کی بات ہو رہی ہے، ننگا ناش شیطان کا دکھایا جا رہا ہے. کاہے کے لیے؟ یہی چند ٹکوں کی خاطر نا، حرص و لالچ ہی تو، اور کیا آخر. تو اللہ کے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے اس شوہ یعنی حرص، طمع، لالچ سے بچو کہ پچھلی قوموں کو اس نے ہلاک و برباد کر دیا. ایک اور روایت پیش خدمت ہے اسی کے حوالے سے، اور یہ روایت ابو داؤد شریف میں ہی آئی ہے. آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شر ما فی رجل شح حالع وجبن خالع او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں. ارشاد ہو رہا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ارشاد فرماتے تھے کہ انسان میں سب سے بری بات کڑھا دینے والی حرص اور گھبرا دینے والی بزدلی ہے. کیا مطلب؟ بزدلی انسان کے اندر آ جائے تو سکون غارت ہو جاتا ہے، ہر وقت پریشان، ہر وقت ٹینشن. اور اس سے پہلے کیا فرمایا؟ شح حالع، کڑھا دینے والی حرص، ایک ایسی حرص اور لالچ جس کے چنگل میں گرفتار ہو کر آدمی پریشانی ہو جائے. 2 کے 4 اور 4 کے 28 کیسے کرے، اور 28 کے 156 کس طرح کرے. یہ اسی چکر میں پھنسا رہتا ہے، اسی چکر میں، اور پھر اس چکر میں پھنس کر کہاں پہنچتا ہے؟ حدیث میں آتا بخاری شریف کی روایت، تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گئے درہم کا بندہ، دینار کا بندہ. استغفر اللہ، اللہ کا بندہ بننا چاہیے عبداللہ، مگر یہ درہم کا دینار کا بندہ بنا بیٹھا ہے اسی پیسے کے چکر میں اور چنگل میں پھنس کر. کبھی سود خوری کے اندر لگیں گے، کبھی رشوت خوری کے اندر لگیں گے، کبھی مال حرام کے اور طریقوں کے اندر لگیں گے، کبھی کرپشن کریں گے، کبھی لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کریں گے. بس میں نے اپنا پیسہ بنانا ہے، میں نے اپنی اگلی 7 نسلوں کے لیے تیاری کرنی ہے. اسی حرص کے چکر میں کڑھا دینے والی حرص. کیا فرما رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ انسان میں سب سے بری اور بدترین بات کیا ہے؟ وہ کڑھا دینے والی حرص میں مبتلا ہو جائے اور گھبرا دینے والی بزدلی کے اندر مبتلا ہو جائے اور بندہ برباد ہو کر رہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ پیسے کی جو محبت کا بت ہے اس سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے اور اس حرص اور طمع اور لالچ سے بچائے. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ حرص اور طمع اور لالچ فقط روپے پیسے کی ہی نہیں ہوتی، یہ منصب کے حاصل کرنے کی بھی ہوتی ہے. آفس کے اندر کسی پروموشن کے لیے ہوگی، سیاست دانوں کے لیے منصب کی بات ہوگی، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس راستے پر جب آدمی چل جائے کہ بس میں نے حاصل کرنا ہے تو بائی ہک اور بائی کرک، سیدھے ہاتھوں سے گھی نہیں نکلے گا تو ٹیڑھے ہاتھوں سے نکالیں گے، ٹیڑھی انگلیوں سے نکالیں گے، کسی طرح نکالیں گے. بس پھر نہ کوئی دین، نہ کوئی ایمان، نہ کوئی اصول، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ہاں کبھی ادھر، کبھی اس کی ہاں میں ہاں، کبھی کوئی کردار ہی سامنے نہیں رہتا انسان کا. تو صرف روپے پیسے ہی کی حرص و طمع نہیں ہوتی، منصب کی، اختیار کی بھی ہوتی ہے، اور انسان پھر واقعتاً باوقار انسان نہیں رہتا، کہیں کا نہیں رہتا. اللہ تعالی ہم سب کی ایسی حرکتوں سے حفاظت فرمائے. ایک اور بات کی طرف چلتے ہیں. یہ بھی ایک ایسی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے فیصلوں پر راضی نہ رہنا، اللہ کی عطا پر راضی نہ رہنا، جس حال میں اللہ نے رکھا اس پر مطمئن نہ رہنا، خوش نہ رہنا، راضی نہ رہنا، بلکہ شکوہ ہے، شکایت ہے اور ملامت ہے، نہ جانے کیا کچھ ہے، یہ زبان پر بار بار آتی رہے. تو آئیے اس حوالے سے ایک حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں انشاءاللہ. ناظرین کرام، یہ روایت آئیے مسند احمد جامع ترمذی میں، آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں. عن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سعادت ابن آدم
رضاہ بما قد اللہ لہ ومن شقاوت ابن آدم سخطہ بما قد اللہ لہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، یہ روایت ہے ترمذی شریف اور مسند احمد دونوں میں۔ آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی نیک بختی اور خوش نصیبی سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے جو فیصلہ ہو وہ اس پر راضی رہے، اور آدمی کی بدبختی اور بد نصیبی میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے خیر اور بھلائی کا طالب نہ ہو، اور اس کی بد نصیبی اور بدبختی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ناخوش ہو۔ اللہ اکبر۔ خوش نصیبی کیا ہے؟ اللہ کے فیصلے پر بندہ راضی رہے، ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ اور بد نصیبی کی بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے خیر و بھلائی کا سوال نہ کرے۔ میں تو عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا وقت ہے آپ کے میرے پاس، اور اپنے لیے وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم اللہ سے اپنے لیے کچھ دعا مانگیں۔ چیک کیجئے، توجہ سے پوری کنسنٹریشن کے ساتھ یہ ہاتھ اٹھتے ہیں کبھی اللہ کے سامنے؟ پہلے تو اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی۔ کیا ہم اپنے آپ سے بھی سنسیئر ہیں، اپنے آپ سے بھی مخلص ہیں کہ اللہ سے مانگتے ہو اپنے لیے؟ چیک کیجئے گا۔ مگر ہمارے موضوع کے اعتبار سے اگلا حصہ حدیث کا اور اہم ہے کہ بد نصیبی یہ ہے آدمی کی، اور اس کی بدبختی یہ ہے کہ اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے وہ ناخوش ہو۔ ہر وقت شکوہ شکایت کا معاملہ، یہ تو میرا گھر بڑا چھوٹا سا ہے، وہ اللہ کے بندے کتنوں کے پاس یہ بھی نہیں ہے۔ وہ جی میرے بچے تو فلاں اسکول میں نہیں پڑھ رہے، ذرا ہلکے والے اسکول میں پڑھ رہے ہیں۔ تو دیکھ لو تمہارے محلے کی ورک شاپس کے اندر تمہارے بچوں کی عمر کے بچے کام بھی کر رہے ہیں۔ یہ الگ بحث ہے کہ بیچارے وہاں کیوں پڑے ہوئے ہیں۔ یا آپ اور میں بھی مجرم ہیں، اور ہمارے حکمراں بھی مجرم ہیں اگر ہم اپنا حصہ اس کام میں نہیں ڈالتے کہ ان کی کفالت کی کوشش کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھ لو ان بچوں کو جا کر، وہ جی آج تو میری ڈش میں جو ہے وہ چکن شامل نہیں، آج میرے کھانے کی ٹیبل پہ یہ فروٹ موجود نہیں ہے۔ جا کر ان کو دیکھ لو کہ جن کو 2 وقت کا کھانا لائن میں لگ کر لینا پڑتا ہے، مانگنا پڑتا ہے، یا فٹ پاتھ پر بیٹھ کر کھانا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھ تو لو اپنے سے نیچے والوں کو۔ تو بدبختی ہے اس آدمی کی، اور بدنصیبی ہے آدمی کی کیا؟ اپنے بارے میں اللہ کے فیصلے سے راضی نہ ہو۔ سارے لوگ بادشاہ نہیں بن سکتے، سارے لوگ فقیر بھی نہیں بن سکتے، اللہ کا نظام ہے۔ اللہ نے اپنی مشیت کے مطابق عطا کہ اسی میں خیر ہوگی، مگر شکوہ نہ کرو، شکایت نہ کرو۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے رہو، تو جو ہے اس پر شکر کا جذبہ انشاءاللہ پیدا ہوگا۔ تو یہ بڑی بد نصیبی کی بات کہ بندہ اپنے بارے میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس بد نصیبی سے محفوظ رکھے۔ ناظرین کرام، حرص کے حوالے سے ہم نے بات کی، اور پھر اللہ کے فیصلے پر راضی نہ رہنا، اس کے تعلق سے گفتگو ہوئی۔ وقفہ ایک آپ کے ہمارے درمیان آیا چاہتا ہے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان جاری ہے۔ وقفے سے پہلے ہم نے حرص کے حوالے سے گفتگو بھی کی تھی، اور اللہ کے فیصلے پر راضی نہ رہنا، اس کے تعلق سے بھی ایک حدیث کا مطالعہ کیا تھا۔ اب چلتے ہیں ایک اور اہم مسئلے کی طرف، اور وہ ہے ریاکاری، یعنی نمود و نمائش، دکھاوا کرنا۔ بڑے خوبصورت اور اچھے اعمال ہو رہے، مگر اس میں نیت میں دکھاوا شامل ہے۔ کیا برا انجام ہوگا اس کا؟ 2 احادیث کا مطالعہ کریں گے، اور اشارتاً ایک حدیث کا میں تذکرہ اور بھی کروں گا انشاءاللہ اس گفتگو کے دوران۔ پہلی حدیث جو اس حوالے سے پیش خدمت ہے، یہ مسند احمد میں آئی ہے۔ آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ عن شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے، اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کیا
اس نے شرک کیا۔ اللہ اکبر، دکھاوے کے عمل کو شرک قرار دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ایک عقیدے کا شرک ہوتا ہے، وہ بندہ تو ہے ہی اسلام سے خارج، اور ایک اعمال میں شرک ہوتا ہے جس کا مجھے اور آپ کو خطرہ ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نماز کا ذکر کر رہے ہیں اور روزے کا ذکر کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کا ذکر کر رہے ہیں، جس سے دکھاوے کے لیے نماز ادا کی، دکھاوے کے لیے روزہ رکھا، دکھاوے کے لیے صدقہ کیا، اس نے شرک کیا۔ حدیث میں یوں بھی ذکر آیا، ایک آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور عام طور پر رکوع سجود جس طرح کرتا ہے مگر دیکھتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو یہ رکوع لمبا کر دیتا ہے، یہ سجدے کو لمبا کر دیتا ہے۔ یہ کس کے لیے لمبا کیا؟ اللہ کے لیے، اس کے لیے نا۔ تو کل قیامت میں کہا جائے گا اس سے جا کے اجر مانگو، اللہ کے لیے تو تم نے ادا نہیں کیا۔ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ رہا تھا رکوع میں، اب کسی نے دیکھنا شروع کر دیا تو 5 دفعہ پڑھ رہا ہے کہ اس کو متقی پرہیزگار سمجھے۔ یہ 2 دفعہ اضافی جو پڑھا، چوتھی 5ویں دفعہ کس کے لیے پڑھا؟ دکھاوے کے لیے، یہ شرک ہے۔ روزے کا اظہار ہو رہا ہے، دکھاوا ہو رہا ہے، شرک ہے۔ صدقہ خیرات ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے، شرک ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے علیہ الصلوۃ والسلام یہ عمل کے اعتبار سے شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ ایک اور روایت کا مطالعہ کرتے ہیں، پھر اس پر مزید بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، اگلی روایت جامع ترمذی میں آئی ہے اور ریاکاری کے ہی موضوع پر ہے، یعنی دکھاوے کا عمل۔ اس حوالے سے آئیے اس روایت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعوذوا باللہ من جب الحزن قالوا یا رسول اللہ وما جب الحزن قال واد فی جہنم یتعوذ منہ جہنم کل یوم 400 مرہ قیل یا رسول اللہ ومن يدخلها قال القراء المراؤون باعمالهم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ جب الحزن، غم کے کنویں یا غم کی خندق سے پناہ مانگا کرو۔ بعض صحابہ نے عرض کیا، حضرت جب الحزن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، جہنم میں ایک وادی یا خندق ہے جس کا حال اتنا برا ہے کہ خود جہنم ہر دن میں 400 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کون لوگ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا، وہ بڑے عبادت گزار اور یا وہ زیادہ قرآن پڑھنے والے جو دوسروں کو دکھانے کے لیے اچھے اعمال کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ جہنم کی وہ وادی یا کنواں یا خندق جس سے خود جہنم دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، یہ کس کا ٹھکانہ؟ دکھاوے کے لیے عبادت کرنے والے، خوب عبادت گزار مگر دکھاوے کے لیے، تلاوت کرنے والے مگر دوسروں کو دکھانے کے لیے، اور یہ اچھے اعمال کرنے والے مگر دوسروں کو دکھانے کے لیے، ان کا ٹھکانہ جہنم کے اس قدر شدید ترین خطرناک مقام میں ہوگا۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ناظرین کرام، یہ مرض اتنا خطرناک ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی، اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریا۔ رسول اکرم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک فرما دیجئے، اور وعملی من الریا، اور میرے عمل کو ریاکاری سے پاک فرما دیجئے، دکھاوے سے پاک فرما دیجئے۔ آپ علیہ السلام تو معصوم، یہ دعا ہمیں سکھائی جا رہی اصل میں کہ خیال رکھنا نفاق میں مبتلا نہ ہو جانا، لحاظ رکھنا، خیال رکھنا کئی دکھاوے کے اندر مبتلا نہ ہو جانا کہ دکھاوا کرنے لگو اپنے اعمال کے اندر۔ مشہور حدیث ہم سب کو یاد ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال اور نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے، بخاری شریف کی بھی حدیث ہے، اور مسلم شریف کی ایک روایت کا ذکر اشارتاً پہلے آ چکا، ابھی بھی مختصراً اشارہ کر رہا ہوں۔ 3 افراد کا معاملہ سب سے پہلے اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا، ایک ہوگا شہید، ایک ہوگا عالم، ایک ہوگا سخی، جان دینا اللہ کی راہ میں، دین سیکھنا سکھانا اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، کتنے چوٹی کے اور بڑے بڑے اعمال ہیں، مگر دکھاوے کے لیے جان دی ہوگی، دکھاوے کے لیے سیکھا ہوگا، سکھایا ہوگا تاکہ ان کے علم کے چرچے ہوں اور پہلے کی بہادری کے چرچے ہوں، اور دکھاوے کے لیے مال بڑا خرچ کیا تاکہ ان کو دنیا میں سخی کہا جائے۔ تینوں کو کہا جائے گا تم نے جان دی دکھانے کے لیے تاکہ تمہیں بہادر کہا جائے، تم نے سیکھا سکھایا علم دین تاکہ تمہیں علامہ کہا جائے، تم چاہتے تھے یہ، اور تم نے مال خرچ کیا تاکہ تمہارے مال خرچ کرنے کے چرچے ہوں، سب ہو گیا دنیا میں، آج کچھ نہیں تمہارے لیے، اور تینوں کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ میں بھی جائزہ لوں، آپ بھی جائزہ لیجئے، نمازیں آج کیا خالص اللہ کے لیے ہیں؟ صدقہ خیرات خالص اللہ کے لیے ہے؟ عمرے اور حج کیا خالص اللہ کے لیے ہیں؟ روزے اور تراویح کیا خالص اللہ کے لیے ہیں؟
دین کا سیکھنا سکھانا کیا فقط اللہ کے لیے ہے؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا فقط کیا اللہ کے لیے ہے؟ یہ صدقہ دینا اللہ کی راہ میں کیا فقط اللہ ہی کی راہ میں دیا جا رہا ہے یا کچھ مطلوب ہے اس کو؟ اب تو نیکیاں بھی کمرشلائز ہو گئی ہیں نا. ہمارے مبارک ایام آتے ہیں، کبھی محرم کا مہینہ آ جائے، کبھی ربیع الاول کا مہینہ آ جائے، کبھی رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو کمرشلائزڈ ہو جاتی نیکیاں. بلکہ اب تو بتایا جاتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں معذرت کے ساتھ انتہائی نامناسب بات ہے جو ہمیں بتائی گئی کہ اذان بکتی ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ مارکیٹنگ والوں کی اصطلاح ہے اور میڈیا والے اچھی طرح اس بات کو سمجھتے ہیں. تو اب شاید ہماری نیکیاں بھی کمرشلائزڈ ہو گئیں. اللہ اکبر کبیرہ. جب تک ٹیگ نہ لگے، تصویر نہ کھنچے، ویڈیو نہ بنے، پلیٹ نہ لگے، چرچا نہ ہو، ہلا گلا نہ ہو، کلیپ نہ ہو، ہم چند روپے بھی غریبوں کو دینے کو تیار نہیں، اللہ کی راہ میں دینے کو تیار نہیں. کہیں ایسا تو نہیں، سب کی بات تو نہیں کر رہا، دلوں کے حال تو اللہ سبحانہ و تعالی جانتے ہیں. مگر تصویر آخر کیوں؟ پلیٹ کیوں؟ آخر میرے نام کی پلیٹ کیوں لگوائی جائے؟ تصویر کیوں کھینچی جائے؟ فوٹو سیشن کیوں ہو؟ کلیپ کیوں کروایا جائے؟ بھرے مجمع کے نعرے کیوں لگوائے جائے؟ کچھ تو ہے نا آخر. دال میں کالا. اور یہ ریاکاری، بڑے بڑے اعمال، نماز، روزہ، صدقہ خیرات دکھاوے کے لیے کرو، شرک. اللہ کے نبی فرمانے علیہ السلام شہید، عالم اور سخی چوٹی کے اعمال دکھاوے کے لیے جہنم کے اندر. وہاں شرک کہا گیا، یہاں فرمان انجام جہنم میں ہوگا. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. ناظرین کرام، دکھاوے کا عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، انجام جہنم میں ہے. اور اخلاص کے ساتھ کیا گیا عمل تھوڑا سا ہی ہو، بہت بڑا اس کا اجر ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو دکھاوے سے، ریاکاری سے، نمود و نمائش سے بچائے اور ہمیں اللہ ہماری عبادات میں، نیکیوں میں، اعمال میں اخلاص نیت عطا فرمائے. ناظرین کرام، الحمدللہ آج ہم نے کچھ اور پہلو پر گفتگو کی. وہ تمام پہلو جن سے روکا گیا، وہ تمام برے کام جن سے منع کیا گیا، ان میں سے چند پر بات ہوئی. منافق کی 3 نشانیاں ہم نے سمجھی: جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور خیانت کرنا. اور ایک اور روایت کا ذکر ہوا کہ گالیوں پر اتر آنا جب جھگڑے کا موقع ہو. پھر ہم نے جاننے کی کوشش کی تکبر یہ جہنم میں لے جانے والا ہے. ہم نے بات کی بے شرمی کے حوالے سے یہ جہنم میں لے جانے والی ہے. ہم نے بات کی حرص کے حوالے سے، طمع و لالچ چاہے وہ مال کی ہو یا اختیار و منصب کی ہو، یہ برباد کر دینے والی شے ہے. پھر ہم نے بات کی کہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہ رہنا یہ بدنصیبی اور بدبختی ہے ایک انسان کی. اور ہم نے ابھی بات کی ریاکاری کے حوالے سے، دکھاوے کے حوالے سے، کہ دکھاوے کا عمل یہ جہنم میں لے جانے والا ہے. ناظرین کرام، یقیناً بڑی بھاری لگتی ہیں یہ باتیں، سیدھی سی بات ہے، مگر کس نے بیان فرمائی ہیں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. کس کے بھلے کے لیے؟ میرے اور آپ کے بھلے کے لیے. تو بھلائی اسی میں ہے کہ ان باتوں کو ہم مانیں اور جہاں جہاں غلطی ہے اس کی اصلاح کریں. یہی اس نشست کا، اس سیریز کا اہم مقصد ہے. اپنے لیے کہہ رہا ہوں پہلے، پھر آپ کے لیے، کہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا فقط بیان نہ ہو، سننا ہی فقط نہ ہو، یہ تو اجر کا باعث ہے. اصل ہے کہ ان تقاضوں کو مانیں اور ان پر عمل کریں. اللہ واقعتاً مجھے اور آپ کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر اخلاص کے ساتھ زندگی کی آخری سانس تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.